بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہم رسائل ابن العربی تاج التراجم پہ نیکسٹ ترجمے پر بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ آج بیان مغفرت پہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی نشست۔ مغفرت اشارہ۔ اللہ کے کچھ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے کچھ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے علم اور رحمت سے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، سو بخش دے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں محتاجی رکھی ہے جب وہ اپنی ضروریات کے لیے حق کی طرف فوری توبہ کے بغیر رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے کہا تم لوٹتے ہو، انکم عائدون فی القرب، یعنی قرب میں، تو یہ ویسے ہی لوٹے جیسا کہ اس نے فرمایا۔ پس فرشتے جب سورج سے یہ لوٹنا دیکھتے ہیں تو زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر یہ لوٹنا فوری توبہ سے ہو تو ان کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پس دنیا میں رحمت کیا ہی عام ہے اور آخرت میں کیا ہی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے دنیا میں ایک رکھی، اور یہ ایک اکیلی اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اس سے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا۔ کل بروز قیامت اس رحمت کے ساتھ مزید 99 رحمتیں ہوں گی، اور وہ ان سے مخلوق پر رحم کرے گا۔ انہی سے شفاعت واقع ہوگی، لیکن وہ اس قدر نہ پھیلیں پھیلی، یعنی کہ وہ جو رحمتیں تھیں ہاں وہ اس قدر نہ پھیلی۔ ٹھیک ہے، اس معنی میں غور کرو اور اس کی حقیقت سمجھو۔ اس میں سب لوگ حیرت زدہ ہیں سوائے وہ جو یہ جانتا ہے کہ رحمت وغیرہ کا تصرف ٹھکانے کے حکم سے ہے، نہ کہ اس کے اپنے حکم سے۔ یہاں ایک راز ہے جس سے علم ملتا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر اقبال صاحب آئے ہیں، سلام کہہ رہی ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ رحمت کے حوالے سے جو اشارہ تھا مغفرت کے حوالے سے، ایک تو وہ جنرل بات شیخ نے کی نا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے کچھ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً و علما فاغفر، کہ ہمارے رب تیری رحمت جو نہیں ہے، تو نے رحمت سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو انہیں بخش دے، یعنی کہ فرشتے اس طرح سے کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں محتاجی رکھی ہے، تو وہ اپنی ضروریات کے لیے حق کی طرف فوری توبہ کے بغیر رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے کہا کہ تم لوٹتے ہو قرب میں، تو یہ ویسے ہی لوٹے جیسا کہ اس نے فرمایا۔ محتاجی کی وجہ سے ایک تو محتاجی کی وجہ سے لوٹتے ہیں، جب کوئی پھنس جاتے ہیں کچھ چیز ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وہ لوٹتے ہیں، اور ایک پھر استغفار سے لوٹتے ہیں، جو دوسری کا ذکر کیا۔ یہ عدیل صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، تو بس ٹھیک ہے۔ پس فرشتے جب سورج سے یہ لوٹنا دیکھتے ہیں تو زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ اپنی محتاجی میں اگر اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو فرشتے اس کا لوٹنا دیکھ کے بھی اس کے حق میں استغفار کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے۔ اسے ایک مجبوری کی وجہ سے، ایک ہے توبہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو اپنی حاجت کے لیے لوٹ رہا ہے نا، ایک جب حاجت کے لیے لوٹ رہا ہے تو فرشتے اس کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن وہ پھر اس کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہی ہے، وہ اپنی مجبوری سے ہی جا رہا ہے نا، ویسے تو نہیں لوٹا وہ۔ اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے فرشتوں کی۔ اگر یہ لوٹنا فوری توبہ سے ہو تو ان کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں جو مومنین کے لیے۔ اچھا، یہ اب مومنین اور غیر مومنین کا فرق، ایک تو جرنل کوئی بھی بات اپنی حاجت اللہ سے کر رہا ہے تو وہ ہے، لیکن اگر صاحب ایمان اگر استغفار کے لحاظ سے لوٹ رہا ہے تو ایک خاص رحمت ہے، یعنی توبہ کر کے اگر جا رہا ہے تو وہ دوسری اس میں آئے گا، وہ دوسری خاص رحمت میں آ جائے گا۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رحمت کیا ہی عام ہے، آخرت میں کیا ہی خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں دنیا میں ایک رکھی، اور یہ اکیلی اتنی پھیلی، مطلب ایک رحمت 100 میں سے 1% کہہ لو نا، 100 میں سے 1%۔ کل بروز قیامت اس رحمت کے ساتھ مزید 99 رحمتیں ہوں گی، اور ان سے مخلوق پر رحم کرے گا، انہی سے شفاعت واقع ہوگی، لیکن وہ اس قدر نہ پھیلی گی۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس قدر نہ پھیلی کس طرح، یعنی کہ ایک
ایک نے پوری مخلوق کا احاطہ کیا اور پھر وہ 99 وہ جو تھی نا وہ آخرت میں خاص لوگوں کے لیے، وہ جو خاص ہیں، دیکھو نا کہا ہے کہ وہ خاص ہے، اگلے جو انہوں نے کہا ہے کہ آخرت والی خاص ہیں، یہاں والی عام ہے. تو یہ عام پھیل گئی نا، یہ عام ہے تو عام، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عام معافی ہے، جیسے ہر بندے کے لیے معافی ہوگی، کچھ ہوتے ہیں خاص کے لیے معافی، کو اسپیسیفک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے معافی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ جو رحمت ہے وہ اسپیسیفک کسی جگہ کے لیے، مطلب اسپیسیفک لوگوں شفاعت کے لیے، مومنین کے لیے، اس طرح سے نا. تو یہاں پہ یہ تو عام جنرل ہے، جو بندہ آ گیا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف گیا، مجبوری سے گیا، چاہے وہ توبہ کے سینس میں گیا، دونوں سینس میں، جس سینس میں بھی گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا اور فرشتوں نے اس کے لیے دعا کی، اور وہ جو ساری ہم نے پڑھا ابھی سارا. اس معنی میں غور کرو، اس کی حقیقت سمجھ. اس میں سب لوگ حیرت زدہ ہیں سوائے وہ جو یہ جانتا ہے کہ رحمت وغیرہ کا تصرف ٹھکانے کے حکم سے ہے. یعنی کہ جو یہ جانتا ہے کہ اگر دنیا میں ہے تو پھر کون سی رحمت ہوگی اور آخرت میں ہے تو کون سی رحمت ہوگی. ٹھکانے سے مراد یہی ہے نا. ہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہوگی، آخرت میں اگر جنت میں ہے تو وہ کون سی ہوگی، اگر دوزخ میں ہے تو وہاں پہ کون سی ہوگی، کیونکہ اس کی رحمت تو وہ اس کو کہتے ہیں نا غضب پر پھیلی ہے دوزخ والی میں نے، اس لیے اس کا ذکر ہر ٹھکانے کے لحاظ، ہر ٹھکانے کے لحاظ سے، چاہے وہ جنت ہے، دوزخ ہے، دنیا ہے، حشر ہے، قبر ہے، برزخ، کچھ بھی ہے نا وہاں پہ اس ٹھکانے کے حساب سے جو رحمت ہوگی اس کا اثر وہیں پر مطلب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے اپنے حکم سے، یعنی کہ رحمت کا حکم نہیں ہے، ٹھکانے کا حکم ہے. یہاں ایک راز ہے جس سے علم ملتا ہے. تو یہ میرے خیال میں واضح ہو ہی گیا ہے، ویسے تو آسان ہی تھا. آگے چلتے ہیں. اشارہ: جب پردہ اٹھتا ہے تو معاملات اسی طرح سے کھلتے ہیں جیسے وہ در حقیقت ہیں. سو عالم نفع پاتا اور جاہل نقصان اٹھاتا ہے. پردہ اٹھنے سے مراد ہے کہ جب تیری موت، زندگی ختم ہوگی، موت کا پردہ اٹھے گا جب تو آگے جائے گا، یہ آنکھ بند ہوگی، وہ آنکھ کھلے گی تو جب اگلے معاملات کھلیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھتا ہے تو معاملات اس طرح سے کھلتے ہیں جیسے وہ در حقیقت ہیں، یعنی کہ وہ معاملات اپنی حقیقت کے مطابق کھل جائیں گے تیرے پہ. بھی تو سب پہ، اکثر لوگوں پہ یا زیادہ تر پہ وہ معاملہ بند ہے نا، چھپا ہوا ہے. سو عالم نفع پاتا ہے، جاہل نقصان اٹھاتا ہے. لہٰذا موت سے پہلے اپنے نفس کا ادراک حاصل کر لے، کیونکہ تیرے سامنے ایسی تاریکی ہے جس میں روشنی صرف تیرا عمل ہی ہوگا اور علم تیرے بہترین اعمال میں سے. یعنی مرنے سے پہلے اپنے نفس کا ادراک کر لے. ہاں، نفس کا ادراک سے مراد یہی ہے نا کہ اپنے معاملات جو سارے آگے روح کے والے سے جو باقی چیزیں ہیں وہ دیکھ لے، کہ اگر تو اس کا ادراک کرے گا تو اس کے بعد پھر تجھے جو فائدہ ہوگا. اور عالم، کیونکہ شیخ نے کہا کہ آگے ایسی تاریکی ہے جس میں روشنی صرف تیرا عمل ہی ہے. آگے تاریخی ہے عمل، جو اعمال ہم یہاں دنیا میں کریں گے وہ ساتھ مطلب اس کو لین سمجھ لیں، کچھ روشنی ساتھ ہوگی، کوئی نور ہوگا جو تمہارے ساتھ جو اعمال کریں گے وہ ساری روشنی نور ساتھ جائے گا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ وہ علم بھی جو ہے وہ بھی روشنی میں سے ہی ہے. علم بھی جو ہے وہ بھی، ہاں علم روشنی ہے نا، علم بھی جو ہے روشنی ہے، علم بھی عمل ہے، روشنی نہیں ہے. اچھا عمل ہے، علم بھی عمل ہے. صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے الرحیم خاص رحمت ہے اور الرحمن عام رحمت ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں اس صورت میں بھی بات اسی طرح ہی ٹھیک ہے کہ الرحیم خاص رحمت ہے اور الرحمن عام رحمت ہے. طارق محمود صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو اشارہ واضح ہے اتنا تھا، لیکن دوبارہ اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ تاکہ نہیں واضح ہے. اس میں تو یہی ہے کہ اگر آپ نے سمینہ عظمت صاحبہ السلام کہہ رہی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ جب پردہ اٹھتا ہے تو معاملات اس طرح سے کرتے. پردے اٹھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ کا جب وہ زندگی والا یہ والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا. ہاں وہ یہ آنکھ بند ہوگی، دوسرا تب وہ پردہ اٹھے گا. جب تک ہم یہاں پہ ہیں تو یہ جو ہمارا یہ ہمارا جو وجود ہے یہ سمجھ لے پردہ ہے یہاں پہ. یہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ والی آنکھ کھلے گی اور وہ پردہ اٹھے گا. پردہ بیسیکلی اٹھنا وہ والا ہے. تو موت سے پہلے اپنے نفس کا ادراک وہی ہے کہ جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اپنے معاملات کے حوالے سے دیکھ لو، یا جو بھی شیخ نے بتایا کہ جی آگے کی تیاری کر لو، عمل ٹھیک کر لو، وہ ساری چیزیں ہیں. علم تیرے بہترین اعمال میں سے. مطلب کوئی بندے یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ علم عمل نہیں ہے، تو شیخ نے اس کی بھی واضح کر دی کہ علم جو ہے وہ بھی تیرے بہترین اعمال میں سے. مطلب تو یہ نہ کہہ کہ جو علم ہے وہ عمل نہیں ہے. آگے جی اشارہ: اے سالک یوں مت کہہ میرا رب اللہ ہے. اچھا یہ بڑا زبردست نکتہ ہے. اے سالک یوں مت کہہ میرا رب اللہ ہے، کہیں دشمن تجھ پر غلبہ نہ پا لے، بلکہ کہہ اللہ میرا رب ہے.
کہ اسم اللہ ان پر ایسا قہر ڈالے گا کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے. اب اس میں شیخ صرف یہ بتا رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے اللہ، اس کو پہلے رکھ، اور اس کا جو اسم رب ہے اس کو بعد میں رکھ. تو یہ جو پہلے اور بعد ہے نا، اس کی وجہ سے بھی کافی معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کیا اس طرح نہ کہا کہ جی میرا رب اللہ ہے، بلکہ اس طرح کہا کہ اللہ میرا رب ہے. کیونکہ جب رب ہے، رب کے اندر جو ہے وہ رحمت زیادہ ہے، اور قہر کہہ لیں یا باقی چیزیں جو ہیں وہ کم ہیں. اللہ کیونکہ تمام اسماء کا جامع ہے نا، اس وجہ سے اللہ جو ہے وہ اس کے سامنے ویسے بھی مطلب کسی کی وہ نہیں چل سکتی، ٹھہر نہیں سکتا کچھ. تو وہ اللہ جو ہے اس کے اندر جامع بھی ہے، ہر کیا ہے اس کے اندر وہ بھی ہے، قہر کا بھی عنصر زیادہ ہے، کیونکہ وہ خالق وہ مطلب وہ الہ کی سینس میں آتا ہے نا بات. تو الہ کی سینس میں جو ہے وہ اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہی ان پر ایسا قہر ڈالے گا کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. بات اب یہ صرف تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ ہے، اس کو اگر کوئی سمجھ لے تو. لطیفہ یہ جیسے وہ یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صبح میں یہ کام کروں گا. ایسے نہیں، ابن عربی نے چلے کسی کو نہیں پڑھا ہے کہ وہ انشاءاللہ اینڈ پہ کہنا ہے کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ. تو وہ وہاں پر اینڈ ہے، یہاں پر پہلے ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ اینڈ پہ آ گیا نا. اللہ اینڈ ہے تو مطلب وہ مور لگ گئی کہ کام ہو جائے گا، کہ اللہ نہیں کرنا نا بیسیکلی. تو لطیفہ، انسان کو روح عالم ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کہتا پھرے کہ میں اس عالم سے بہتر ہوں. یہ عالم تیرا بھائی ہے. عالم اور انسان دو جڑواں بچے ہیں، لہٰذا اپنے ماں باپ کو پہچان. بس اتنا ہی ہے. کہہ رہے ہیں سب کھولیں اس کو تھوڑا سا. ہاں دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ. پھر انسان کو روح عالم ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اب روح عالم ہونے کی وجہ سے مراد یہی ہے نا کہ انسان ہے تو یہ عالم ہے نا. انسان کی وجہ سے اس کو بسایا گیا ہے. یہ دنیا انسان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے. انسان جب چلا جائے گا یہاں پہ، جب قیامت آئے گی تو انسان کو وہ جہاں سے ختم اٹھا لیا جائے گا تو یہاں پہ قیامت برپا ہو جائے گی. یہ کہتا پھرے کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہاں اب یہ نہیں کہنا، یہ نہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیونکہ دیکھیں دونوں بھائی ہیں تو بہتر ہونا تو تبھی ہوگا کہ یا تو یہ کسی اور سے مطلب یہ نسخہ کبریٰ اور نسخہ صغریٰ والی چلی تھی کیا، کائنات کبریٰ اور کائنات صغیر اور کائنات کبیر. یہ تو چھوٹی کائنات ہے، کسی میں اس سے بڑی سے بہتر ہوں. بڑی تو ظاہر سی بات ہے، بڑا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. شاید کہہ رہے ہیں یہ عالم تیرا بھائی ہے. عالم اور انسان دو جڑواں بچے ہیں، لہٰذا اپنے ماں باپ کو پہچان. اب اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ماں باپ کو یہی جس سے یہ عالم تخلیق ہوا، اور کیا مراد ہو سکتی. اب اس میں آگے گہرا راز ہے، شیخ نے تو کوئی نہیں بتایا کہ آگے کیا ہے. غور کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آ جائے. اچھا، یہ اس جگہ پر یہ مغفرت کا بیان تو مکمل ہو گیا ہے. تو ایک منٹ کا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو نہیں آگے بیان اخلاص کو پڑھیں گے. اگر کچھ آپ نے اس پر ڈسکس کرنا ہے تو کہہ دیں. چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ دوست آ جائیں.